جینیسریس، غلاموں کی فوج، وہی جینیسریس جس نے آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین بھی نہیں بلکہ 6 صدیوں تک حکومت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جی ہاں، تقریباً 600 سال تک۔ لیکن پھر آٹومن امپائر کے زوال کی وجہ بھی یہی جینیسریس بنے۔ میں ہوں فیصل اور آپ کو بتاؤں گا جینیسریس کے آغاز، اس کے عروج و زوال اور پھر اس کے خاتمے کی کہانی۔ ایک وقت تھا جب عثمانیہ سلطنت کی حکومت 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں آج کا سعودی عرب، کویت، قطر، عراق، یمن، شام، فلسطین، اسرائیل، سربیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، سلوویکیا، الجیریا، عمان، لبنان، البانیہ، اردن، لیبیا، یوکرائن، تونسیہ، مقدونیہ اور ترکی سمیت ایک بڑا علاقہ، ایک بڑا خطہ عثمانیوں کے کنٹرول میں آتا تھا۔ ان بڑے علاقوں کی فتوحات اور ان بڑے علاقوں کے کنٹرول میں اہم کردار جینیسری فوج کا بھی تھا۔ آخر یہ جینیسری فوج کیا ہے؟ ترک اسے ینیسری کہا کرتے تھے، یعنی نئی فوج۔ اس فوج کا قیام سلطان مراد اول نے تقریباً سن 1380 میں کیا۔ اس جینیسری فوج میں عثمانیہ سلطنت کے انڈر کنٹرول علاقوں سے عیسائی بچوں کو ان کے گھر سے زبردستی اٹھا کر اس فوج میں شامل کر دیا جاتا۔ ان بچوں کو اسلام میں داخل کروایا جاتا، ان کی سخت ٹریننگ کرائی جاتی۔ یہ تھی تو غلاموں کی فوج، مگر ان کا اسٹیٹس غلاموں والا بالکل نہ تھا۔ ان کو تنخواہ ملتی، مراتیں ملتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی ملا کرتی۔ اس فوج میں ڈسپلن کا حال یہ تھا کہ اس کے کسی سپاہی کو شادی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ سلطان کے باڈی گارڈ، محافظ کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ان کی زندگی اور ساری وفاداریاں صرف سلطان کے لیے ہوتی۔ یہ سلطان کے بیٹے کہلاتے تھے۔ آخر اس جینیسری فوج کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عثمانیہ سلطنت کے شروع کے وقتوں میں جو ترکوں کی اپنی فوج تھی، وہ کوئی ایک مٹھی کی طرح نہ تھی، بلکہ بہت سارے ترک قبائل پر مشتمل تھی، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ سردار ہوتا تھا، اور ان ترک سپاہیوں کی ساری وفاداریاں سب سے پہلے اپنے قبیلے کے سرداروں سے ہوتی۔ ایسے سپاہیوں کو سلطان کی حفاظت کی ذمہ داری دینا سلطان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہوتا۔ لہٰذا اسی لیے عیسائی بچوں کو ان کے گھر سے اٹھا کر ترک خاندانوں کو دے دیے جاتے تاکہ وہ ترکی زبان سیکھ لیں۔ ان بچوں کو کلمہ پڑھایا جاتا اور پھر سخت ٹریننگ کے بعد انہیں جینیسری فوج میں شامل کر دیا جاتا۔ اس جینیسری فوج کے سپاہیوں کے کوئی اپنے سردار تو ہوتے نہیں تھے، لہٰذا ان کی زندگی اور ساری وفاداریاں صرف سلطان کے لیے ہوتی۔ یہ جینیسری سلطنت عثمانیہ کی فوج کا اہم حصہ تھے۔ یہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ پورے یورپ کی اس وقت کی سب سے بہترین فوج سمجھی جاتی تھی۔ پورے یورپ کے پاس ان سے زیادہ بہتر فوج نہ تھی۔ عثمانیہ سلطنت کو اپنے عروج میں پہنچانے میں جینیسریس کا بڑا اہم کردار ہے، چاہے وہ سن 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح ہو، جی ہاں وہی قسطنطنیہ جسے آج ہم سب استنبول کے نام سے جانتے ہیں، یا پھر مملوک سلطنت کو شکست دینا ہو، یا پھر آسٹریا اور ہنگری کے ساتھ جنگ ہو۔ جہاں جینیسریس عثمانیہ سلطنت کے عروج کی وجہ بنے، وہیں یہ جینیسریس سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ بھی بنے۔ جیسے جیسے جینیسری فوج کی اہمیت بڑھتی رہی،
ان کا سلطنت پر اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھتا گیا۔ جینیسیس نے سب سے پہلی بغاوت سن 1449 میں اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے کی۔ اس کے بعد سن 1566 میں سلطان سلیم ثانی نے جینیسیس کو شادی کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس سے پہلے جینیسیس کی کوئی اپنی فیملی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جینیسیس کے سپاہی آپس میں ایک فیملی تھے، اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ ساری وفاداری صرف سلطان کے لیے ہے۔ سلطان سلیم ثانی نے جینیسیس کو شادی کرنے کی اجازت دے کر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس سے سلطان کے لیے جینیسیس کی وفاداریاں کمپرومائز ہو سکتی ہیں، کم ہو سکتی ہیں، خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جینیسیس رفتہ رفتہ اپنی مہارت، صلاحیت اور ڈسپلن کھوتے جا رہے تھے۔ سن 1622 میں جب سلطنت عثمانیہ کو پولینڈ کے خلاف جنگ میں شکست ہوئی تو اس وقت کے نوجوان سلطان نے جینیسیس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ انہی کو اپنی پولینڈ سے ہار کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ یہ بات جینیسیس کو بھی پتا چل گئی، سو انہوں نے اپنے ہی سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے سلطان قید کیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ جی ہاں، وہی جینیسیس جن کو قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کی زندگی اور ساری وفاداری اپنے سلطان کے لیے ہوں گی، وہ خود ہی اپنے سلطان کی زندگی کو ختم کر چکے تھے۔ اس کے بعد اسی طرح سن 1730 میں اس وقت کے سلطان احمد سویم کے وزیر، جو سلطان کا داماد بھی تھا، ابراہیم، اس کو قتل کر دیا۔ سن 1804 میں سربیا میں جینیسیس کے ظلم و ستم کی وجہ سے سربیا کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس کے چلتے سلطنت عثمانیہ کی سربیا میں 370 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ جہاں مغربی یورپ کی فوجیں جدید اور بہترین ہوتی جا رہی تھیں، وہیں یہ جینیسریز نالائق اور نااہل ہوتے جا رہے تھے۔ 17ویں صدی تک جینیسری فوج میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، اور سپاہیوں کے بھرتیوں کے سخت طریقہ کار میں بھی نرمی کر دی گئی تھی، جس سے عام ترک شہری بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ان کے لیے یہ ایک سرکاری نوکری کی طرح تھی جس سے وہ اپنے معاشی حالات درست کر سکتے تھے۔ جینیسری فوج آہستہ آہستہ اپنا بہترین آرمی والا اسٹیٹس کھوتی جا رہی تھی۔ وہ جینیسریز جو اپنے شروع کے وقتوں میں یورپ کی سب سے بہترین فوج ہوا کرتی تھی، وہ اب یورپ کی سب سے بیکار فوج ہو چکی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے مغربی یورپ کی فوجیں ٹیکنالوجی میں جدید ہوتی جا رہی تھیں، وہیں جینیسیس اپنے اندر ہونے والی ہر اصلاحات کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے۔ اس کا نتیجہ وہی ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ خود کو نہ بدلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مغربی یورپ کی فوجیں جینیسیس سے بہت آگے نکل چکی تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جینیسری فوج ایک پرانے زمانے کی فوج بن کے رہ گئی تھی۔ سلطان سلیم سویم، جو جینیسیس کی نااہلی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ جینیسیس کو ہٹانے کی بجائے اپنی ایک نئی آرمی نظام سیدید کے نام سے بنا لی۔ یہ بات بھی جینیسیس کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے سن 1807 میں سلطان سلیم سویم کو اس کے تخت سے ہٹا دیا۔ تخت سے ہٹائے جانے کے بعد سلطان سلیم سویم کو اس ہی کے دشمنوں نے مار دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود ثانی تخت پر بیٹھا۔ وہ بھی جینیسیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی اس کی تخت پر پوزیشن کمزور تھی، سو اس نے سب سے پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کی، اور پھر سن 1826 میں جینیسیس کو ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ جینیسریز بغاوت کرتے ہوئے سلطان کے محل کی طرف بڑھے، مگر سلطان محمود ثانی بھی اس رد عمل کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ سلطان محمود ثانی نے اپنی فوج پہلے سے جینیسیس کے مقابلے کے لیے محل کے باہر تیار کر رکھی تھی۔
سلطان محمود ثانی کی فوج نے جینیسیس کی فوج کو دھکیلتے ہوئے واپس انہیں ان کی بیریکس میں بھیج دیا۔ پھر سلطان محمود ثانی نے اپنی توپوں سے جینیسیس کی بیرکوں کو نشانے پر لے لیا اور پھر سلطان کے حکم پر جینیسیس کی بیرکوں پر شدید بمباری کی گئی، جس کے چلتے 4000 جینیسیس مارے گئے اور جو بچ گئے انہیں بھی بعد میں پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ یوں جینیسیس کی فوج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور تاریخ کا حصہ بن کے رہ گئی۔ یہ ویڈیو تھی جینیسیس کے آغاز، اس کے عروج و زوال اور اس کے خاتمے کی کہانی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ میں لکھ کر بتائیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔